سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریف اس خالق یکتا کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تمام تر درود و سلام ہو محمد والے محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کے ساتھ، میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا۔ ناظرین کرام، آج 15 شعبان کا روز ہے کہ یہ وہ روز ہے کہ ہمارے وقت کے امام کی ولادت کا دن ہے، کہ آج بھی ہمارے وقت کے امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں امام زمانہ کی ولادت و اسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے امام کی زندگی کے اوپر، امام کی غیبت کے اوپر، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات چھپے ہیں اور امام کی غیبت کے دور میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ میں تہہ دل سے خواہر کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں خواہر آپ؟ الحمدللہ۔ خواہر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ہمارے وقت کے امام کی ولادت کا روز ہے، آج 15 شعبان کا دن ہے۔ خواہر، آج کا دن تو بہت ہی بڑا دن ہے کیونکہ آج ہمارے وقت کے امام کی ولادت ہے۔ یہ کوئی اور امام نہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ وہ امام ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ پروردگار عالم کی ایک حجت ہمارے درمیان ہے۔ ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ ہے کہ ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ امام ہمارے درمیان ہی ہیں۔ خواہر، میں چاہوں گی آج ولادت کے موقع پر آپ بہت اچھا سا سما بنا دیجئے، بہت بہترین سا سما بنا دیجئے۔ امام کی ولادت کے کچھ رونما جو پیش ہوئے تھے اس وقت، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ اور خواہر، میں چاہوں گی کہ امام کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ امام کے ظہور کی نشانیاں بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی توسط سے پوری دنیا میں قائم ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اور ہمیں اس عظیم موقع پر عظیم خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس دن کو۔ تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، دنیا کا محتسب بھی ہمارا وکیل بھی، تو عقل بھی جنوبی جمال و جمیل بھی، پردے میں ہے وجود خدا کی دلیل بھی، دنیا تیرے مزاج سماعت کا نام ہے، محشر تیرے ظہور کی ساعت کا نام ہے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، اور ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ الہی آمین، الہی آمین، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا دین محمد ہے، آپ کا اسلام محمد ہے، آپ کی گفتار محمد ہے، آپ کا کردار محمد ہے، آپ کی شریعت محمد ہے، آپ کا قرآن محمد ہے۔ اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے باب میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کی ولادت باسعادت کے کچھ احوال آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت حکیمہ خاتون، جو کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کسی کام سے آئی ہوئی تھیں، اور جب نصف شب سے زیادہ کا وقت گزر چکا تو آپ چاہتی ہیں کہ واپس اپنے گھر کو جائیں، تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ پھوپھی آپ آج کی شب رک جائیے، اس لیے کہ آج کی شب خدا کائنات کو اپنی حجت سے منور فرمائے گا۔ اور جناب حکیمہ خاتون رک گئیں، اور مگر آپ نے نرجس خاتون کے اندر کوئی آثار حمل نہیں محسوس کیے، لہٰذا حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ ان کے دل میں تذبذب پیدا ہوا کہ یہ کوئی آثار حمل نہیں۔ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کے باہر سے آواز دی کہ پھوپھی اماں، بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے تھے، کہ باوجود اس کے کہ فرعون ایک ایک
لڑکوں کو جو پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کروا رہا تھا، تو لہٰذا پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے حمل کو چھپا کے رکھا تھا۔ بالکل ویسے ہی نرجس خاتون کا حمل پوشیدہ ہے، اور اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ابھی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلمات تمام نہ ہونے پائے کہ میں نے متغیر محسوس کیا جناب نرجس خاتون کو، اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ انا انزلنا کی تلاوت کیجئے، بار بار انا انزلنا کی تلاوت کی گئی، اور یہاں تک کہ وہ بچہ متولد ہوا کہ جس کی آنکھیں رسول کی آنکھیں تھیں، جس کا چہرہ رسول کا چہرہ تھا، جس کی زبان رسول کی زبان تھی، جس کے کان رسول کے کان تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مشابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھا۔ اور حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ نو مولود جو کہ سجدے میں سر رکھے ہوئے اور اپنی ننھی ننھی انگلیوں کو اٹھا کر خدائے واحد کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ والسلام کی گود میں جناب حکیمہ خاتون نے اس بچے کو ڈالا ہے، اور حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ یہ بچہ دنیاوی تمام تر علائش سے پاک اور صاف دنیا میں آیا تھا، اور اس کو میں نے ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں دیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے آخری امام کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی، یعنی بچہ بچپن سے ہی توحید آشنا ہے، بچہ بچپن سے ہی رسول کی رسالت پر قائم و دائم ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی کل کے کل محمد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے۔ تو آخری زمانے کے جو امام ہیں، میں ان کی بارگاہ میں اور کیا عرض کروں، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو آ کر دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر کر دیں گے، اور غیبت صغریٰ جس کا عرصہ 70 برس تک محیط تھا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے جو آج ابھی تک موجود ہے، اور کب یہ ختم ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو مولا نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، اور حضرت امام حجت علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، وہ امام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماموم ہوں گے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ خواہر، آج تو میرا دل چاہ رہا ہے بس میں آپ کو سنتی چلی جاؤں ماشاءاللہ سے۔ خواہر، میں چاہوں گی کہ یہاں پر آپ رسول اللہ کی حدیث کے حوالے سے بتائیے کہ امام کے الاجل انتظار میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ کیسی عبادت ہے، بہترین عبادت ہے کہ میرے انتظار کرنا۔ اچھا دیکھیں، اس وقت کیونکہ ہم زمانے کے امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اس وقت افضل ترین عبادت ہے کہ ہم وقت کے امام کا انتظار کریں، یعنی منتظرین مہدی علیہ السلام میں شمار ہوں۔ باقی ہر امام کے دور میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی بہت ضروری تھی، اور جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کریں۔ یوں تو سارے ہی کام چل رہے ہیں، نظر و نیاز بھی چل رہی ہے، کنڈے بھی چل رہے ہیں، شادیاں بھی چل رہی ہیں، ہمارا آنا جانا بھی چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے، سارے کام چل رہے ہیں، لیکن حجت خدا وقت کا امام معصوم منصوص من اللہ فرستادہ پروردگار ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پکارتے ہیں العجل العجل یا امام، مگر کیا واقعی ہم دل سے پکار رہے ہیں؟ ہم دل سے نہیں پکارتے ہیں۔ اگر ہم دل سے پکارتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام میں مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہو جو کہ پیاس لگے اور آپ وہ پانی پی لیں، اگر صرف اتنی ہی ضرورت ہم کو امام زمانہ علیہ السلام کی محسوس ہو
تو ابھی وقت کے امام کا ظہور ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم لاپرواہ ہیں, ہم بے پرواہ ہیں, ہم اوپری دل سے ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. میں چاہوں گی خواہ آپ تھوڑی سی اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ جو امام کی غیبت کبریٰ چل رہی ہے اس دوران, ابھی دیکھیں دل سے دعا سب کر رہے ہیں کہ امام آ جائیں, امام آ جائیں, اور بہت انتظار ہے امام کے آنے کا, لیکن خواہ جو ہماری ذمہ داریاں ہونی چاہیے ہم ان پر بخوبی نہیں اتر پا رہے. تو اس میں جب امام کی غیبت چل رہی ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور واقعاً ہمیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا اس کو کیسے انجام دینا چاہیے, اس بارے میں تھوڑا سا میں کہوں گی آپ اس نقطے پر تھوڑا غور کیجیے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دین کے اوپر 100% عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا علی مرتضیٰ, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتا دیجئے. اور میں مختصراً عرض کروں گی. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کون سا خواب ہے, تو حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے آسمان سے ایک ریشمی کپڑا لٹک رہا ہے اور عام ہاتف کی نظر یہ کہ جو جتنا چاہے لے کے چلا جائے اور اس کے باوجود کوئی اسے لینے پر تیار نہیں ہے. تو مولا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کہا کہ یہ تو آخری وقت کا اسلام ہوگا, اور جب یہ وقت نظر آ جائے کہ کوئی بھی 100% عمل نہیں کرنا چاہتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ مجھے چھوٹ مل جائے, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو چھوٹ مل جائے, فلاں چاہتا ہے کہ اس کو بھی چھوٹ مل جائے, جو جتنا عمل کر سکتا ہے وہ اتنے ہی اسلام کو مکمل سمجھ رہا ہے. مگر اس کے باوجود اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے 100% عمل کا. 100% جب ہم عمل کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں اسلام کی, تو تبھی ہم ایک سچے اور اچھے مومن اور ایک سچے اور اچھے مسلمان قرار پا سکتے ہیں. آج ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کرتے ہوئے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں. اگر آج کی عورت حجاب نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ظہور امام کی دعائیں کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. آج کا آدمی جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے اور ساتھ میں الاجل یا ظہور امام کہہ رہا ہے, وہ گھر میں فرش بھی بچھا رہا ہے اور بڑی بڑی نظر و نیاز کر رہا ہے, مجلس محفلیں برپا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ وقت کے امام کا ظہور ہو جائے. آج کا نوجوان جو کہ بے نمازی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ الاجل یا ظہور امام, اگر امام آ گئے تو کیا ہوگا, مولا آئیں گے تو مولا سب سے پہلے تو انہی سے پوچھیں گے نا کہ جو اسلام کے اوپر 100% عمل نہیں کر رہے ہیں ان سے ہی پوچھا جائے گا. بالکل ایسا ہی خیر, بالکل آپ ٹھیک آپ نے سب کچھ کہا. اور میں چاہوں گی خیر آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ اس میں تیاری میں ہمیں کرنا کیا چاہیے, اس دوران کیسی تیاری رکھیں امام کے آنے کی. اور خیر میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس چیز پہ بھی تھوڑا سا نقطہ نظر کریں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں, ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ امام نہیں آ رہے, لیکن اس سے زیادہ امام کو دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کو تھوڑا سا واضح کریں آپ. اچھا, جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم امام کے ظہور میں اور تاخیر کر دیا کرتے ہیں, امام کا ظہور اور دور ہو جایا کرتا ہے ہم سے. ہم اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. اگر معمولی نہ سمجھتے تو ہمارے یہاں مکس گیدرنگز نہ ہوتی, ہمارے یہاں اعلان گانے نہ شادیوں میں چل رہے ہوتے. مگر وہ تمام تر گناہ موجود ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اچھا, اب ظہور امام کے واسطے مجھے اور آپ کو مکمل طور پر تیار ہونا ہے, اور جب مکمل طور پر تیار ہونا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا ہے کہ جو زندگی اطاعت امام میں گزرے. میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالوں, آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں, کوئی اور اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں. ہم ہاتھ میں یہ جو اسمارٹ موبائل فون ہوتا ہے, کیا ہم اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ اگر ہم اس میں اسکرولنگ کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, اور اگر پیچھے سے وقت کے امام آ کر کچھ دیکھنا شروع کریں تو کیا وہ امام کو کے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل. اگر بس اتنا ہی سوچ لیا جائے
تو ہم یقیناً اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے واسطے. لیکن اگر ہم اتنا بھی نہیں سوچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹے دل سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں, اور امام کو کسی کو بھی ہماری جھوٹی صداؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل بالکل خواہر, بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. میں بس آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ امام زمانہ سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کس قدر محبت تھی اور کتنا انتظار تھا, اور کیا فرمایا تھا انہوں نے اپنے آخری وقت میں امام علی مقام سے, اس بارے میں کچھ بتائیے. سب سے پہلے میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد پوری کائنات پر حجت ہیں, اور ہم سب کی حجیت شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا میری جدہ ماجدہ ہیں. تو اور مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور فرمائے گا تو اس کے بعد 14 معصومین کی رجعت ہوگی, اور ہماری عالمی حکومت قائم ہوگی, اور عالمی حکومت اس کی در حقیقت وہ عالمی حکومت قائم کرنے والی ہماری جدہ ماجدہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی. اور جناب فاطمہ الزہرا کا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عظیم رشتہ ہے. وہ عظیم رشتہ جو ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں حیرت کی بات نظر آتی ہے کہ جس وقت جلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پر گرا, مولائے کائنات بھی گھر میں موجود تھے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ دونوں بچے بھی گھر میں موجود تھے. لیکن اس کے باوجود جناب فاطمہ الزہرا نے یا مہدی کہہ کر آواز دی. تو سن 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے, شہزادی کونین کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا, اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی 255 ہجری 15ویں شعبان, یعنی درمیان میں سینکڑوں برس کا عرصہ ہے موجود ہے. لیکن اس کے باوجود فاطمہ زہرا نے وقت کے امام کو اس لیے پکارا تاکہ میں اور آپ متوجہ ہو جائیں, ہم اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہو جائیں, اپنے زمانے کے امام کی چوکھٹ کو پکڑ لیں, ان کی وہ جو ڈوری ہوتی ہے اس کو تھام لیں, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے چپٹ جائے, ایسے چمٹ جائے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے نا, بالکل اس طریقے سے اگر اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. ایسے یہ کہ اپنے غم میں امام کو یاد کرو, اپنی دعاؤں کے اللہ سے جب دعا کرو تو امام کو توسل بناؤ, امام کے ذریعے پروردگار عالم سے دعا کی جائے. خواہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. آج واقعاً دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ کو سنتے چلے جائیں کہ آج ہمارے وقت کے امام کی ولادت ہے, لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اور مزید کر سکیں. خواہر ماشاءاللہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ, مسلسل آپ ساتھ دے رہی ہیں ہمارا. آج شعبان کا 15 شعبان کا پروگرام تھا, آپ یہاں پر موجود تھیں, یہ خوبصورت سی بزم سجائی اور آپ نے یہاں پر آ کے اپنی پوری بھرپور کوشش کی, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ بھی ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ امام کے ظہور کی تیاریاں کرنی چاہیے, جوانوں کو چاہیے کہ ان تمام تر چیزوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس صحیح ٹریک پر لے کر آئیں جو ٹریک پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور وہ ٹریک کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام, کہ ہم ان کے ہی بس پیچھے چلتے رہیں. خیر بہت بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے. ناظرین کرام اب وقت ہوتا ہے اختتام کا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.